بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اچھے کمنٹ کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کھانا ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ہی کھایا گیا۔ سب بول رہے تھے، بس 3 افراد کے علاوہ۔ نگار ویسے ہی چپ رہتی ہے، آج کچھ اور خاموشی تھی۔ فائق صاحب ہو کر بھی وہاں موجود نہیں تھے اور اہلیار اپنی ہی الجھنوں میں گرفتار ہوا تھا۔ سب سے پہلے فائق صاحب اٹھ کر گئے۔ اہلیار بہت زیادہ الجھ چکا تھا۔ ڈنر کے بعد سمین بھابھی کے ساتھ مصروف ہو گئی تو وہ کچھ دیر ٹہلنے کے ارادے کر کے باہر نکل آیا۔ بارش پوری طرح سے رکی ہوئی نہیں تھی مگر بہت ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ آرام سے پھوار میں بھیگتا بنگلے سے باہر نکل کر بے وجہ سڑکوں پر ٹہلتا رہا تھا۔ اپنی بچپن سے لے کر اب تک کی ساری کڑی سے کڑیاں جوڑ توڑ کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو تھک ہار کر وہ پھر سے بنگلے کی طرف چلا آیا۔ اسے اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی اور سمین پریشان ہو چکی ہوگی، یہ سوچ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ باقی سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ روم میں جانے سے پہلے اسے کچھ خیال چھو کر گزرا تو وہ مسکرا کر ایک طرف بڑھا تھا۔ ایک کام بھی تم لوگ ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہو، میں نے اب تک کس بات کی تنخواہ دی ہے تم لوگوں کو؟ نگار ایک طرف لان کے آخری سرے پر ٹہلتے ہوئے موبائل کان سے لگائے ہوئے لگاتار اس طرف موجود شخص کو بھڑک کر باتیں سنا رہی تھی۔ اس بار مجھے اس لڑکی کی موت چاہیے، وہ جب تک مرے گی نہیں میرے دل کو چین نہیں ملے گا۔ اگر وہ نہیں مری تو میرا بیٹا کبھی اس سے الگ نہیں ہوگا، سمجھے تم لوگ؟ نگار اس بار بہت زور سے دہاڑی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے وہ غصے اور نفرت سے بول رہی تھی۔ پہلے بھی تم لوگوں کی وجہ سے کام خراب ہوا تھا، اگر اس دن اس کا باپ آ گیا تھا تو کیا قیامت آ گئی تھی؟ دونوں کو مار ڈالتے، بندے مارنے میں اب کیوں موت پڑ گئی تھی تم لوگوں کو؟ نگار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود ہی گن لے کر سمین کے ساتھ ساتھ فائق کا بھی خاتمہ کر ڈالے۔ اچھا ٹھیک ہے، اہلیار آ گیا تھا، بس یہی ایک بہانہ تم لوگوں کے پاس ہے۔ اہلیار کی وجہ سے ہی تو وہ اب تک زندہ ہے۔ اور تم لوگ سنو، اہلیار کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سمین کی اصل دشمن اس کی ماں ہے۔ ان کی آواز زہر میں بھجی تھی مگر اب آہستہ ہو گئی تھی۔ مجھے کیسے بھی صحیح مگر اس لڑکی کی اب موت چاہیے، وہ بھی جلد سے جلد۔ وہ حکم دے کر کان سے موبائل ہٹا کر آف کر چکی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو سمین بی بی، مجھ سے میرا بیٹا ہتھیال ہوگی؟ میں نے تمہاری ماں سے ذہن چھینا تھا اور اب اس کی بیٹی سے اپنا بیٹا چھینوں گی، تب جا کر مجھے سکون ملے گا۔ وہ سمین کے تصور سے بولتی، نفرت اور حسد کی ماری ایسی مورت بن چکی تھی کہ اس بار خود ان کے بیٹے کا معاملہ تھا یہ بھی بھول چکی تھی۔ بہت حفاظت کر رہا ہے نا تمہارا باپ، دیکھنا ایک دن اسی کے سامنے ہی تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گی کہ وہ گن بھی نہیں پائے گا۔ شعلہ اگلتی وہ لگاتار غائبانہ سمین سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک ایسی نفسیاتی مریض لگ رہی تھی جسے اپنی بھی سدھ نہ ہو۔ اہلیار، تم اتنی آسانی سے نوشی کی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتے، تمہیں اس سے نفرت کرنی ہے جیسے میں کرتی ہوں۔ جیسے ایک بار میں نے کلائی کاٹی تھی اس کی، اب اس کا گلا کاٹ دوں گی۔ وہ ایک دم سے ہلکے سے چیخ پڑی تھی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو نوشی، سن لو، میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی۔ تم نے ساری زندگی مجھے محبت کے لیے ترسایا ہے تو میں تمہاری بیٹی کو اہلیار کی محبت کے لیے ترسا دوں گی۔ میں نگار ہوں، نگار محبتیں چھین کر اپنا نصیب بنا لیتی ہے، سمجھی تم نوشین؟ وہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ لان کی اس خاموشی ان کی نفرت بھری آواز گونج رہی تھی۔ تم نے میرا ذہن مجھ سے چھینا تھا نا، تو میں نے تم سے ذہن ہی نہیں، تمہاری محبت، تمہاری عزت، تمہارے ماں باپ کا مان، تمہارا غرور، یہاں تک کہ تمہارا شوہر بھی چھین لیا۔ فائق تک کو تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا، تمہیں تباہ کر دیا، اور اب تمہاری بیٹی کی باری ہے۔ اب وہ نگار کی سازشوں کا شکار ہوگی اور نگار پھر سے جیتنے کا جشن منائے گی۔ وہ بولتے بولتے ایک دم سے ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے وہ وہیں لان کے بھیگے فرش پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں ان کی جمع پانی ہونے لگا مگر وہ اب بھی ہنسے جا رہی تھی۔ اہلیار بہت آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے روم میں جا کر چینج کر کے پھر سمین کے روم میں جانے کو تھا۔ وہ اسی آہستہ قدموں سے اپنے روم میں آیا تھا۔ روم میں آ کر وہ سیدھے الماریوں کی طرف بڑھا اور وہاں سے کپڑے اور نیا ٹاول نکالتے ہوئے نگاہ بالکنی کے کھلے ڈور پر گئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ اسے یاد تھا کہ بالکنی کا ڈور وہ بند کرتے ہوئے گیا تھا
تو اس وقت وہاں کون ہے، یہ سوچ کر وہ بالکنی تک آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ادھر دیکھا تو اس کی آنکھیں وہاں اطمینان سے بیٹھی ہستی پر گئیں۔ پھر گلاس وال پر ہتھیلی ٹیک کر وہ سر جھکا کر ہنسا تھا۔ ہنسو مت، آ جاؤ، یہ بارش میں واک کرنے کی کیا تک تھی۔ آرام سے صوفے پر بیٹھی سمین نے کہنے کے ساتھ ساتھ کافی کا مگ بھی اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ کمفرٹر میں اچھے سے لپٹی وہ بڑی فرصت سے وہاں موجود تھی۔ اب تک اس کی الرجی خاصی کم ہو چکی تھی۔ اہلیار جیسے اپنے ساری سوچوں کو، الجھنوں کو بھول چکا تھا، ساری اداسی دور ہو گئی تھی۔ اس کا عشق اس کے پاس ہے تو پھر باقی چیزیں بے معنی ہیں، وہ انشاءاللہ باقی سب چیزوں کو درست کر لے گا۔ یہی سوچ کر سرشاری سے اس کے قدم صوفے تک آئے اور وہاں آ کر ریکنگ سے ٹیک لگا کر اس نے سمین کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، وہ بھی اکیلی؟ سمین کے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آواز میں جیسے شہد گھلا تھا۔ آپ کا انتظار، لو کافی پیو، ابھی گرم ہے، سردی نہ لگ جائے تمہیں۔ وہی حال سمین کا بھی تھا، ویسا ہی پیار، ویسی ہی شیرنی آواز میں گھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ کافی کا، کیا پاس آ جاؤں؟ مگ تھامتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا بھی۔ اچھا، آج اجازت کیوں جناب؟ سمین نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تاکہ وہ تھام لے۔ اہلیار نے تیزی سے اس کا موم جیسا مرمری ہاتھ تھام کر ادھر ہی اس کو اپنے قریب آ بٹھایا۔ بس دل کہہ رہا ہے اپنے جسم و جان کے مالک سے اجازت لے کر سارے کام کروں۔ مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اچھا، میں مالک تو آپ کیا؟ اس بار وہ اسے دیکھتے ہوئے ہولے سے ہنسی تھی، ساتھ ہی اس کے دوسرے ہاتھ میں تھما ٹاول لے کر اہلیار کے گیلے بال دو زانوں بیٹھ کر نرمی سے پہنچنے شروع کیے۔ ہم تو آپ کے بے-داغ غلام ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیٹ پر اپنا چہرہ رگڑا۔ سیدھے بیٹھو بدتمیز۔ اسے گدگدی لگی تو اس نے شانے پر مار کر ڈپٹا۔ اہلیار ہنس کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مانا سالڈ باڈی ہو، مگر کیا ضرورت تھی سردی میں ٹہلنے کی؟ ایلی میرا دل باتوں کا کر رہا ہے یار، تم کرو نا باتیں۔ اس وقت مجھے کافی بھی بھولی ہوئی ہے، بارش بھی بھولی ہے، سارے الجھنیں بھی، بس تم ہی تم ہو۔ میں سن رہا ہوں تمہیں اب ضروری ہے میں بھی بولوں؟ اچھے سے بتا کر اس نے سمین کا سر پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے پھر سے اپنا چہرہ سمین کی گردن میں رکھ دیا۔ اس بار اور بھی شدت تھی۔ کہاں لے چل رہے ہو؟ اسے پہلے بالکنی پھر روم سے باہر نکلتے دیکھ کر سمین آہستہ سے بولی تھی۔ باتیں کرنے۔ اہلیار مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامے تھامے روم سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور پورا خالی تھا۔ میدان صاف دیکھ کر دونوں ساتھ ہی دبے پاؤں چلتے چلتے بنگلے سے باہر پورچ کے ایک طرف آئے تھے۔ اب تمہاری آنکھیں بند کرتا ہوں، اوکے؟ گھبرانا مت، بس 2 منٹ کے لیے۔ اہلیار نے اس کی آنکھوں پر اپنی چوڑی ہتھیلی رکھ دی اور اسے لے کر پورچ کے ایسے حصے میں لایا تھا جہاں کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا اور یہاں سے لان کے نظارہ باہر دکھا رہا تھا۔ ناؤ اوپن یور آئیز، سرشاری سے کہہ کر سمین کی آنکھوں سے ہتھیلی ہٹا لی۔ اللہ ایلی، یہ تم نے کیا ہے؟ وہ خوشی سے دیوانی ہوتی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے ایک طرف بنے پورچ کو اس نے کمکموں سے سجا دیا تھا، وہاں رکھا کاؤچ، مہکتے پھول، سامنے برستی بارش۔ ہاں تمہیں بہت پسند ہے نا؟ یہ سب تو صرف تمہارے لیے۔ اس کی خوشی تو بس سمین کی خوشی سے چھلکتی آنکھیں ہی تھی۔ ایلی ایک دم سے پلٹ کر اہلیار کے شانے پر اپنی باہوں کا ہار لپیٹ کر اچک کر پنجوں کے بل ہوئی تھی اور پھر اس کے ہونٹ کو چوم چکی تھی۔ اہلیار نے اسی حالت میں اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ آؤ بیٹھتے ہیں، جی بھر کر باتیں کریں گے۔ سمین کو اٹھائے دھم سے بڑے سے کاؤچ پر گرا تھا، اسے جان نثار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سمین اسی طرح اس کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے سرشاری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باتیں کرنی ہیں یا ایسے ہی پیار سے دیکھو گی جان؟ اہلیار نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیشانی ٹکرائی۔ اتنا پیار دے کر اب کون کمبخت بس باتیں کرے؟ بہکی نگاہوں سے اہلیار کے ہونٹ پر اپنی انگلی رکھی۔ اس بار وہ خماری سے ہنسا تھا۔ کیا ہوا، دل نہیں لگ رہا ہے؟ بڑی بے چین سی لگ رہی ہو۔ بار بار گھڑی دیکھتی سمین کو نیلم چھیڑے بنا نہیں رہ سکی۔ نہیں بس ایسے ہی، ایلی نے دیر کر دی نا آج؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ نیلم بس ہنسی۔ آ جائے گا، کہیں پھنسا ہوگا، ورنہ صاحب کا دل تو بس تمہارے پاس رہنے کا کرتا ہوگا۔ نیلم نے چھیڑا تو وہ بس مسکرائی تھی۔ نیلم سمین کہاں ہو؟ وہ دونوں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ بڑی ماں گھبرائی سی انہیں پکارتی ادھر ہی آئی تھی جدھر وہ لوگ بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا بڑی ماں؟ ان کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر وہ دونوں ہی گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ ڈرائیور سے کہو کار نکالے، ہمیں
ہاسپٹل جانا ہے، نگار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کے منہ سے جو نکلا تھا سمین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اہلیار کا سوچ کر نگار جو اہلیار کی ماں تھی اور وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچے تو وہاں فائق صاحب اور ثاقب بھی پہنچے ہوئے تھے۔ ایکسیڈنٹ زیادہ خطرناک نہیں تھا، بس معمولی سی چوٹیں تھیں۔ نگار کے پیر میں ہلکا سا فریکچر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ دن کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ بڑی ماں اور نیلم کے ساتھ وہ بھی گھبرائی سی ان کے روم میں آئی تھی۔ اہلیار نگار بیگم کے بیڈ سے لگا بیٹھا بہت پریشان سا ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ان کا حال پوچھ رہا تھا۔ بڑی ماں کو دیکھ کر اس نے نیلم اور پھر نیلم کے پیچھے دیکھا۔ ان کے پاس کھڑی تقریباً چھپتی سمین پر بھی نگاہ پڑی تھی۔ کیسے ہو گیا یہ نگار؟ یہ سب کیسی طبیعت ہے؟ بڑی ماں گھبرائی سی ان کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں آپا، انہوں نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے آپ؟ اتنی چوٹیں لگ گئی ہیں، آپ کبھی بھی لاپرواہی سے کار ڈرائیو نہیں کرتی، آج کیسے؟ اہلیار بہت ہی پریشان سا ان کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ سمین کے دل کو اس کے چہرے کی پریشانی اور فکر نے تڑپایا تھا۔ ایلی آئی ایم فائن، بس ہو گیا ایکسیڈنٹ، مری تو نہیں ہوں؟ نگار ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھوتے ہوئے خوش دلی سے بولی۔ پلیز ممی ایسے مت بولے، میں آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ اہلیار ایک دم سے بے اختیار ہوا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ نگار کے لیے اس کی جذباتیت کیسی تھی سب جانتے تھے۔ اندر آ چکے فائق صاحب نے ایک گہری سانس بھری۔ اہلی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نگار نے ڈرپ لگے ہاتھ سے اس کا شانہ تھپکا۔ اہلیار نگار ٹھیک ہے، میرے بچے ایسے کرو گے تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ پاس کھڑی بڑی ماں نے بھی اس کا شانہ تھپکا۔ وہ اسی طرح سے انہیں لپٹا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ایلی، تم ہو نا میرے پاس، میں بالکل ٹھیک رہوں گی میرے بچے، تم مجھ پر اعتبار رکھنا۔ اہلیار کا شانہ تھپکتے ہوئے ان کی نگاہ فائق صاحب کے سرد نگاہوں سے ٹکرائی تھی۔ دونوں کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ سمین نے محسوس کیا جیسے وہ دو دشمن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ غور سے فائق صاحب کو دیکھنے لگی جن کے چہرے پر ذرا سی بھی نگار کے لیے فکر نہیں تھی۔ کچھ دیر میں سبھی نگار کا حال احوال پوچھ رہے تھے اور وہ انگلی مروڑتی ایک طرف کھڑی تھی۔ اسے اپنا آپ وہاں سب سے فالتو سا لگا تھا۔ جو سب سے زیادہ اس کا خیال کرنے والا تھا وہ اس وقت نگار میں کھویا ہوا تھا، یا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ نگار نے اسے اپنی طرف لگایا ہوا تھا۔ پہلی بار سمین کے دل میں یہ خیال بہت تیر کی طرح چبھا تھا کہ واقعی اہلیار کے لیے نگار اول تھی۔ سب بات میں آتے ہیں، لاکھ چاہا آنکھیں نم نہ ہوں، مگر چاہ کر بھی وہ گلے میں پھنسے آنسوؤں کو دور نہ کر سکی۔ سب کی طرف ایک بار پھر دیکھا، سب کی توجہ نگار پر ہی مرکوز تھی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ چپکے سے وہاں سے نکل آئی۔ گھر چلو گی سمین؟ اپنے پیچھے فائق صاحب کی آواز سن کر وہ تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کر کے مڑی تھی، مگر انہوں نے اس کی نم آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ نگار کو محبتوں سے کھیلنا بہت اچھے سے آتا ہے سمین، اس کی پرانی عادت ہے دلوں کو الگ کر دینا۔ اس کی نم آنکھیں ان سے چھپی نہیں رہ سکیں۔ سمین بس سر جھکا گئی، کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ آؤ چلیں، جس کی توجہ کی تم منتظر ہو ابھی اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ اندھی محبت اور بحر اعتبار میں گرفتار ہے۔ وہ جو بول رہے تھے اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس سر اٹھائے ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی بات میں چھپے مفہوم کو وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ چلو ہم چلتے ہیں، اس بار انہوں نے سر تھپکا۔ سمین بس بت بنی رہی۔ جس باپ نے رخصتی جیسے اہم موقع پر بھی اس کا سر پر دست شفقت نہ رکھا تھا، وہ آج چلو بیٹا، یہاں ابھی ہم دونوں کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بار کی روم کے دروازے کی طرف نگاہ کر کے اداسی سے کہا تھا۔ سمین کے دل میں ان کی بات بری طرح سے لگی تھی۔ حقیقت میں اسے بھی یہی لگ رہا تھا۔ مجال ہے جو اہلیار نے ایک نگاہ کے علاوہ اسے دیکھا بھی ہو۔ کوئی محبت پیار والے جملے بھی نہیں چاہتے تھے وہ۔ اگر اسے خود نگار کے پاس لے جاتا تو وہ دیر نہ لگاتی ان کا حال پوچھنے کو۔ اہلیار جانتا ہے کہ اس کے اور نگار کے بیچ کیسے تعلقات ہیں، کیسی کشیدگی ہے، مگر اسے تو کیا سوچ رہی ہو؟ چلو سمین بیٹا، اس سے پیار سے کہہ کر وہ مڑے تو وہ بھی آٹومیٹک ان کے پیچھے ہوتی۔ وہ لوگ گاڑی خاموشی سے پارکنگ تک آئے تھے۔ سمین کے لیے انہوں نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ جھجکتے ہوئے کار میں بیٹھ گئی۔ کار اسٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال کر انہوں نے ایک بار پھر سمین کی طرف دیکھا۔ پریشان ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا بھی۔ سمین پھر سے چونک گئی۔ وہ اس بار مسکرائے تھے۔ پریشان مت ہو، نگار جتنے چاہے ڈرامے کھیل لے، وہ اہلیار کو تم سے چھین نہیں سکتی۔ ایک بار پھر وہ سمین کو شوق لگا چکے تھے۔
اس کا منہ کھل گیا۔ اہلیار اور بابا سے جو سنا تھا وہی تو اس کی محبت کے سب سے بڑے دشمن تھے، تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمین، تمہارا باپ اتنا ظالم نہیں کہ اپنی سگی بیٹی کی خوشیوں کو تباہ کر دے۔ انہوں نے جیسے اس کی سوچ تک پڑھ لی۔ اس بار وہ درد سے مسکرائے۔ سمین کا دل عجیب طرح سے گھبرانے لگا۔ کیا ہو رہا تھا؟ سب کیا حقیقت تھی؟ سمین، کچھ بھی مت سوچو، سب صحیح ہو جائے گا۔ جب تک تمہارا بابا زندہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا تم کو، انہوں نے ایک عزم سے کہہ کر اس کا گال تھپکا۔ وہ بس خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دل میں ہوک سی اٹھی تھی، سب کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ پھر پورا راستہ وہ الجھی سی رہی تھی اور فائق صاحب بھی بس کار ڈرائیو کرتے ہوئے آئندہ کا لائلہ عمل طے کر رہے تھے۔ اب انہیں کیا کرنا ہے وہ سوچ چکے تھے۔ ایک بار پھر وہ اہلیار کو آزمانا چاہتے تھے۔ اگر اس بار اہلیار کامیاب ہوا تو زندگی بھر سمین اس کی، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو اس آگ میں نہیں جلنے دیں گے جس میں جل کر نوشی خاک ہو گئی۔ آرام کریں آپ ممی، اب کچھ دن کوئی کام نہیں اور کوئی بھی ٹینشن نہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کا سارا کام سنبھال لے گا۔ نگار کو آرام سے بستر پر بٹھاتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولا تھا، میں آرام سے ہی ہوں، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کس چیز کی ٹینشن؟ نگار نے مسکرا کر خود پر جھکے اہلیار کے گال کو تھپکا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے میں ٹینشن ہوں آپ کی؟ اس بار وہ مسخرے پن سے بول کر انہیں دیکھ کر منہ بنا چکا تھا۔ شریر! نگار نے ہنس کر اس کے گال پر چپت لگائی۔ لو یو ممی۔ اہلیار نے ان کی پیشانی چھو کر محبت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ لو یو ٹو مائی سن، ہمیشہ خوش رہو۔ نگار نے بھی فرط مسرت سے محبت سے اسے گلے سے لگا لیا۔ کیسی طبیعت ہے اب نگار؟ اس بار فائق صاحب اندر آ کر سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ اہلیار ان سے الگ ہو کر بیٹھ کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فائق صاحب اب اس کی ممی کا حال چال پوچھ رہے تھے۔ وہ انہیں اتنا بے حس نہیں سمجھتا تھا، پہلی بار اس کے دل میں ان کے لیے بال آیا تھا۔ ٹھیک ہوں، زندہ ہوں۔ نگار نے بڑی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تھا۔ زندہ رہنا بھی چاہیے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ وہ جو بولے تھے۔ اہلیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ دیکھا تو بہت کچھ ہے فائق صاحب، شاید آپ ابھی بہت کچھ دیکھنے کے تمنائی ہیں۔ نگار بھی کون سا کم تھی، پلٹ کر اچھے سے وار کیا۔ تمنا تو کچھ اور دیکھنے کی تھی، مگر ہر حال میں زندہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ویسے کار کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ کار کا ایکسیڈنٹ زبردست ہوا ہے، مگر تمہیں چوٹیں معمولی ہی آئی ہیں۔ وہ بڑی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نگار کو وہ سر سے پیر تک نہار رہے تھے۔ نگار کے پیر میں بس چوٹ آئی تھی اور کچھ خراشیں۔ آپ کیا چاہتے تھے ڈیڈ؟ ممی کو خطرناک چوٹیں لگتیں، وہ بچ گئی، اللہ کا شکر ہے، اور انہیں زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، تو بجائے اس کا شکر کرنے کے آپ اس طرح ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ مرہم نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم طنز تو مت کریں۔ اہلیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بہت ہی گستاخی سے ان سے بولا تھا۔ فائق صاحب نے تعجب سے اہلیار کے لہجے اور اس کے غصے کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکے تھے۔ ایک نگاہ نگار کو بھی دیکھا، جن کے چہرے پر ہمیشہ والی جیت کی چمک تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہنا ہی چاہتے تھے کہ نیلم کے ساتھ آتی سمین کو دیکھ کر وہ مڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ شاید ابھی اور تماشا دیکھنا تھا یا محبتوں کو پرکھنا چاہتے تھے۔ سمین کو اندر آتے دیکھ کر اہلیار کے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور ایک کی آنکھوں میں ناراضگی اور دوسرے کی آنکھ میں شکوہ اترا۔ کیسی ہیں مامی آپ؟ بڑی ماں نے کہا آپ کا ناشتہ یہیں لا دوں تو لے آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نیلم خوش دلی سے پوچھ کر سمین کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، مجھے بھوک نہیں تھی ابھی، نگار نے اپنی ازلی بے پرواہی سے جواب دیا۔ اہلیار نیلم کے پیچھے چھپتی سمین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے اسے کال تک نہیں کیا تھا۔ رات بھر وہ اس کی ایک کال کا منتظر رہا تھا۔ ادھر سمین بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی جو اہلیار سوچ رہا تھا۔ بھوک کیسے نہیں سمین، مامی کے لیے چائے بناؤ، کہنے کے ساتھ ساتھ ہی پاس کھڑی سمین کی پسلی میں کونی ڈھکیلی تاکہ وہ ان کا حال چال پوچھ لے۔ کتنی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر یہاں تک لائی تھی، اب ساس ڈایا نہیں صحیح مگر حال تو پوچھنا ہی چاہیے۔ بھابھی زبردستی کسی کا حال پوچھوانے لایا نہیں جاتا، لوگ خود پوچھ لیتے ہیں۔ اس بار اہلیار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ لاکھ وہ سمجھتا تھا کہ سمین کے ساتھ نگار کا رویہ ٹھیک نہیں، مگر اخلاقاً سمین کو ان کا حال پوچھنا چاہیے تھا۔ کل بھی ہاسپٹل سے چھوڑ کر بھاگ آئی، ایک بار بھی کال کر کے اس کا بھی نہیں پوچھا۔ اہلیار کا دل دکھا تھا، وہ کم سے کم اس سے
بات تو کر سکتی تھی۔ سمین نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، دل میں بہت تیزی سے کل والی چبھن بڑھ گئی۔ نہیں ایلی، سمین تو خود آئی ہے، بہت پریشان تھی وہ کل سے مامی کے لیے۔ کیوں سمین؟ نیلم زبردستی مسکرا کر پھر سے ٹھس کھڑی سمین کو دھوکہ دے چکی تھی۔ جی نہیں، میں بالکل پریشان نہیں تھی اور نہ ہی ان کا حال پوچھنے آئی ہوں، آپ مجھے زبردستی لے کر آئی ہیں۔ اہلیار کے طنز پر اس کا دل دکھا تھا، بنا سوچے سمجھے وہ بول چکی تھی جو بولنا نہیں چاہیے تھا۔ نیلم نے بے ساختہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اچھے سے جانتا ہوں، اسی لیے تو بھابھی سے کہہ رہا تھا میری ممی کو تمہارے حال پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہسپتال میں تمہاری بے حسی دیکھ لی میں نے۔ اہلیار بھی اسی کے انداز میں بول کر ٹرے سے سوپ لے کر نگار کے پاس بیٹھ گیا۔ فائق صاحب نے اپنی آنکھوں سے گلاسز ہٹا کر نگار کی طرف دیکھا، وہی پرانی چمک ان کے چہرے پر پھیل چکی تھی۔ لگتا ہے محبت کی آزمائش ضروری ہے، یہ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ بولنے کو تو بول دیا، مگر اب پچھتاتے ہوئے سمین سر جھکا کر جانے کو مڑی تھی۔ اپنے اسی طرح سے بولنے پر افسوس ہوا تھا، اور اہلیار کے طنز پر دل کے ٹکڑے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں یہ بہلاوے کہ آپ کو چاہنے والا کبھی آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرے گا۔ مگر اس نے سانس لے کر آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ سمین جا کر اپنا سامان تیار کرو، مبین تمہیں لینے آ رہا ہے، ابھی 1 گھنٹے میں تم اس گھر سے جا رہی ہو۔ اچانک سے فائق صاحب ایک فیصلہ کر کے کھڑے ہو گئے، ان کی آواز میں ایک طرح کا حکم تھا۔ اہلیار نے جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا، سمین بھی اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ نیلم پریشان تھی اور نگار پرسکون ہو چکی تھی۔ کھڑی کیا ہو، میں نے کیا کہا، جاؤ اپنا سامان ریڈی کرو، یہاں تمہاری کسی کو ضرورت نہیں، آلریڈی سب یہاں ایک دوسرے کے لیے بہت سوٹیبل ہیں۔ یہاں ہمیشہ ہوتا آیا ہے، بس کردار بدل گئے ہیں۔ یہاں ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے، بس کردار بدل گئے ہیں۔ اس بار انہوں نے نگار کو دیکھ کر نہیں، اہلیار کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ اہلیار پریشان ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا، یہ کیسا فیصلہ لیا ہے انہوں نے، وہ بہت بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سمین نکل کر اپنے روم میں آئی تھی، روتے روتے وہ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی، گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ تو تم جا رہی ہو؟ کپڑے نکال کر ابھی بیگ میں رکھ ہی رہی تھی کہ اہلیار دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو کیا کروں، تم کو میری ضرورت نہیں اور میں تو بے حس ہوں نا، سو مجھے کیا پرواہ، اسی لیے اسی بے حسی سے جا رہی ہوں۔ تمہیں مبارک ہو تمہاری نیکیاں۔ اپنے آنسو رگڑ کر پہنچتی وہ اسے نظر انداز کر کے الماری کی طرف مڑ گئی۔ سمین تم نے میری بات تو کہہ دی، مگر تم نے اپنی بات نہیں دیکھی۔ کیا کہا تھا تم نے میری ممی سے؟ ایسے بات کی جاتی ہے میری ممی سے؟ اہلیار کو بھی غصہ آ رہا تھا، ایک تو پہلے سے ممی کی وجہ سے ٹینشن تھی، اس پر فائق صاحب کا فیصلہ، اس پر سمین کے طنز، وہ بھی تلخ ہو گیا۔ میری ممی ہمیشہ بس تمہیں وہی دکھائی دیتی ہیں، میں کون ہوں تمہاری اہلیار، میری بھی کوئی حیثیت ہے تمہاری نظروں میں؟ جب دیکھو مجھے ان کے سامنے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتے ہو۔ سمین کو اس کی بات نے اور بھی سلجھا دیا، ایک جھٹکے سے کپڑے پھینک کر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمین وہ میری ماں ہیں، اور تمہاری حیثیت کیا ہے میری نگاہوں میں؟ کیا اس سے تم باخبر ہو جو بار بار مجھ سے بدگمان ہو جاتی ہو؟ اس سے پہلے بھی میں نے تم سے کچھ کہا ہے ممی کے لیے، کچھ اور مانگا ہے؟ بس ذرا سا ان کا خیال کر لو، ان کی عزت، اور کچھ نہیں۔ تم بجائے طنز کے ان کا حال تک نہیں پوچھ سکتی؟ اہلیار کو برا تو لگا، مگر اس نے تحمل سے اسے سمجھانا چاہا۔ ایلی، اس بار صرف تم ایک طرفہ سوچ رہے ہو، ذرا سوچو، جو عورت مجھے اتنی بار ذلیل کر چکی ہے، جو سیدھے منہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں کیسے ان سے ایک دم سے خوش دلی سے بول سکتی ہوں؟ پھر بھی میں ہاسپٹل گئی، مجھے جھجک ہو رہی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں پریشان نہیں تھی۔ مگر تم نے میرا رویہ دیکھا، مگر ان کا نہیں، وہ کیسے طنز سے مجھے دیکھ رہی تھی، وہ مجھے جتا رہی تھی، تم صرف ان کے ہو، تمہیں صرف ان کا احساس ہے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ سمین، اب ڈیڈ کی طرح تمہیں بھی وہی دکھائی دینے لگا جو اصل میں ہے ہی نہیں۔ آخر تم باپ بیٹی کو میری ممی سے کیا تکلیف ہے؟ اس بار اسے غصہ آیا تھا، اس کی آواز اونچی ہو گئی اور سمین شاک ہوئی۔ ایلی، تمہیں احساس ہے تم کیا کہہ رہے ہو تم؟ سمین کی آنکھوں میں بے انتہا دکھ جھلکا۔ اسے اہلیار پر ہمیشہ یہ مان تھا کہ وہ بہرحال ستی سوچ نہیں رکھتا ہے، اس کا شعور بیدار ہے۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اب میں تم سے ایک شوہر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، اور ابھی اور اسی وقت جا کر ممی کا حال بھی پوچھو گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے جبڑے کسے اور
نہ کروں تو کیا کر لوگے؟ تو میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، مگر اس کے بعد میں تمہیں منانے نہیں آؤں گا۔ اب تم اپنی مرضی سے آؤ گی۔ اہلیار کی آواز سرد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مت آنا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں اب واپس آؤں گی۔ مسٹر اہلیار زین علی، مجھے اپنی خودداری بہت عزیز ہے۔ میں بحیثیت محبوب تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، مگر بحیثیت شوہر تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ تم مجھے میری نظروں میں گراؤ۔ سمین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی، جھٹکے سے مڑ کر اپنا بیگ گھسیٹ کر روم سے نکلنے ہی لگی تھی کہ خاموشی سے سب سنتے اہلیار نے جاتی سمین کا بازو جاریت سے جکڑ لیا۔ بحیثیت محبوبہ، تم نے میری نرمی کا بہت فائدہ اٹھا لیا، مگر آج سے اب بحیثیت میری بیوی ہوتے ہوئے اب تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ سمین اہلیار زین علی، وہ اسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بول کر اسی بازوؤں سے دبوچ کر روم سے باہر لے آیا تھا۔ سمین بیگ سمیت اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی آئی تھی۔ اہلیار چھوڑو مجھے، میں کوئی بات نہیں مانوں گی تمہاری۔ اسے نگار کے روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر سمین غم و غصے سے چیخ پڑی، شٹ اپ! ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو آج تھپڑ مارنے کا مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ سمین ساخت ہو گئی، وہ اس کا اہلیار نہیں تھا، یہ صرف نگار کا بیٹا تھا۔ ویل ڈن، مجھے تم سے بھی یہی امید تھی۔ پائک صاحب کی طنزیہ آواز سن کر دونوں ایک ساتھ وہیں روم سے کچھ دوری پر کوریڈور میں ہی رک گئے تھے۔ اہلیار کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور سمین کی آنکھیں بھر آئیں۔ واہ! قدم قدم چلتے وہ ان کی طرف آئے تھے۔ انہوں نے اہلیار کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں سمین کا بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر اپنی سائٹ پر کھڑا کر دیا۔ آج تم نے دکھا دیا اہلیار، ہم مرد عشق کے دعوے میں کتنے نچلے ہوتے ہیں۔ عشق عشق کرتے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں سارے عشق کو کنارے کر کے اپنے ہی عشق کو منہ چھپا کر رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان کی آواز میں کتنے دکھ چھلکے تھے، اسے اہلیار نے اچھے سے محسوس کیا تھا، مگر بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم پر بہت گمان تھا ایلی، اور اسی گمان نے مجھے سمین کو یہاں لانے پر مجبور کیا تھا، لیکن جب تک یہ گمان تھا سمین یہی تھی، مگر آج سارے گمان راکھ ہو گئے، ہم سب ہار گئے، میں مبین، یہاں تک کہ تمہارا باپ زین بھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے سمین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس ان کا دکھ بھرے چہرے نے رلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خاموش کھڑے اہلیار کو شکایت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ڈیڈ، نہ ہی مجھے اپنے عشق پر کوئی شک ہے۔ سمین کو جتنا چاہتا تھا اس سے زیادہ چاہتا ہوں، مگر میرے بھی کچھ اصول ہیں، رشتوں کو جتنی عزت دی جائے اتنا ہی محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ آپ کی تربیت ہے جو مجھے یہ سب کروا رہی ہے۔ آپ کیسے ہار گئے جب آپ نے مجھے سب کی عزت کرنی سکھائی؟ میری زندگی میں جو جگہ سمین کی ہے وہ ممی نہیں لے سکتی، اور جو جگہ ممی کی ہے وہ سمین نہیں لے سکتی۔ اہلیار ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا، بہت سنجیدہ تھا۔ پائک صاحب بس ہلکے سے مسکرائے تھے، جیسے اس نے بچکانی سی بات کی ہو۔ اچھا، لیکن مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم ہر بار نگار کو سمین پر ترجیح دیتے ہو؟ بلکہ مجھے چھوڑو، جب سب کو اپنی جگہ پر رکھا ہے تو ہر بار سمین کو کیوں لگتا ہے کہ تم اسے ڈیگریڈ کر دیتے ہو ممی کے سامنے؟ اسے ہی کیوں تم معافی مانگنے پر مجبور کرتے ہو، اور ابھی بھی اسی طرح اسے گھسیٹ کر نگار کے سامنے لے جانا چاہتے تھے؟ کیوں اہلیار، کیوں؟ اس بار انہوں نے بھرپور طنز کیا تھا۔ اس بار روتی آنکھوں اور غمگین نظر آتی سمین کی طرف بھی دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں شکوے لیے اہلیار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ سمین نے مجھے سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے، وہ نادان ہے، اور نادانی میں بار بار ہر جگہ مجھے اور خود کو مصیبت میں کھڑا کر دیتی ہے۔ سچویشن کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس نے سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ وہ سنجیدگی سے جو بھی بولا تھا، فائق صاحب لاجواب ہوئے تھے، مگر سمین بھڑک گئی۔ میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، یا تم یہ کام کرتے ہو، میں نادان سہی، کیونکہ تمہارے جیسی مکاری مجھے نہیں آتی۔ وہی پرانی بلا سوچے سمجھے بولنے کی عادت۔ اہلیار کا دماغ پہلے سے ہی خراب تھا اور خراب ہوا تھا۔ مجھے مکار کہنے سے پہلے جاؤ، پہلے بولنے کی تمیز سیکھو تم، پھر مجھ سے بات کرنا۔ اتنا کڈر و الجھا سمین سر سے پیر تک بھڑک گئی۔ تم سے بات کرنا تو دور، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں مجھے
ابھی تک تو ان کے کہنے پر جا رہی تھی، اب اپنی مرضی سے جا رہی ہوں مسٹر اہلیار، اور تم روکو یا نہ روکو، مجھے منانے آؤ یا نہ آؤ، میں تمہارے پاس اب کبھی نہیں آؤں گی۔ زہر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مڑ کر اپنا بیگ گھسیٹ کر بیگ کا ہینڈل تھام لیا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اہلیار لگاتار اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوری سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، آخری اور اٹل فیصلہ ہے میرا۔ میں بہت بے عزت ہو گئی ہوں اس گھر میں۔ کیا ملا ہے مجھے تمہارے ساتھ رہ کر؟ ہر روز ایک نئی ٹینشن، ہر روز ایک نیا دکھ۔ سمین غصے میں ہمیشہ سب بھول جاتی تھی، اس کا غصہ ایسا ہی تھا۔ اہلیار نے اس بار افسوس سے اسے دیکھا، جو ہمیشہ بدگمان نہ ہونے کا وعدہ کر کے بھول جاتی ہے۔ اسے بھی غصہ چڑھا تھا۔ ان کے جھگڑے سے اب ملازمین تک کو خبر ہو گئی تھی۔ ضرور نگار بھی سن رہی ہوگی۔ فائق صاحب دل میں سوچتے ہوئے مشکل سے برداشت کر رہے تھے۔ اوکے جاؤ، بہت شوق سے جاؤ، میں بھی تھک گیا ہوں اس روز کے تمہارے ڈرامے سے۔ روز ایک نیا جھگڑا لے کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ اس بار چیخ کر بولا تھا۔ اتنی مشکلات اور اس کی محبت کی بے قدری۔ وہ یہ سب کہنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا کہا تم نے مجھ سے؟ تم تھک گئے ہو مجھ سے؟ سمین ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو پھینک کر تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں اس وقت فائق صاحب کیا سارے گھر والوں کی موجودگی بھی بھولے ہوئے تھے۔ فائق صاحب سب برداشت کرتے ہوئے ان کے جھگڑے کی حد دیکھ لینا چاہتے تھے۔ تم جو سمجھو۔ اس بار اہلیار نے نگاہ چرائی۔ اتنی جلدی تھک گئے؟ اتنی جلدی میری محبت ڈرامہ لگنے لگی؟ اتنی جلدی تمہاری محبت کے رنگ پھیکے پڑ گئے؟ اتنی جلدی؟ اس بار وہ غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر اس نے کئی ہاتھ مارے تھے۔ اہلیار ہونٹ بھینچے اسے روتے اور خود کو مارتے دیکھ رہا تھا۔ بس ایسی ہے تمہاری محبت اہلیار، یہی ہے تمہاری محبت۔ تھک کر خود ہی وہ دور ہو کر بری طرح سے روئی۔ سمین اس بار فائق صاحب گہری سانس لے کر آگے بڑھے تھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے تسلی دینی چاہی۔ اسی وقت سمین کو کسی ہمدرد کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ ان کے گلے سے لگی تھی۔ فائق صاحب جیسے منجمد ہو گئے۔ اپنے سے لگی ہلکی بلکتی سمین کو انہوں نے تعجب سے دیکھا۔ البتہ اہلیار اسی طرح سے کھڑا رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے، نہ اس کے چہرے پر کوئی نرمی آئی، نہ اس کی آنکھوں کے تاثرات بدلے۔ فائق صاحب کو اس بار اہلیار پر افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ سمین چلو، میں تمہیں چھوڑ آؤں اور رونا بند کرو، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، انہوں نے سمین کے سر پر تھپکتے ہوئے بہت ہی تلخی سے کہا تھا۔ اہلیار اس بار تلخی سے ہنسا تھا۔ آج باپ بیٹی کو ان کا پیار مل گیا تو بیٹی کو میری محبت کی میری ضرورت ہی نہیں رہی۔ سمین ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوئی۔ ایلی، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ فائق صاحب کو پہلی بار اہلیار کا لہجہ برا لگا تھا۔ اور کس لہجے میں بات کروں ڈیڈ؟ آج آپ نے دکھا دیا کہ اگر اپنے سگے پر کوئی آنچ آ جائے نا تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ممی صحیح کہتی ہیں کہ جب موقع آئے گا نا تو آپ اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دیں گے، اور میں آج سمجھ گیا اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے اور غیر کی اولاد غیر۔ وہ اسی طرح بولا تھا کہ فائق صاحب کا رنگ سفید پڑ گیا۔ پہلی بار ان کے چہرے کا رنگ ایسا متغیر ہوا تھا، سمین کے دل پر جیسے کسی نے کاٹ ڈالا۔ اس نے ایک بار اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ایک دفعہ اپنے شوہر کی طرف۔ دوسرے ہی لمحے اہلیار کے پاس آ کر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اہلیار کے کچھ سمجھنے سے پہلے ایک بھرپور تمانچہ اس نے اہلیار کے منہ پر دے مارا تھا۔ اہلیار فائق صاحب سناٹے میں رہ گئے۔ اور آج مجھے بھی یقین ہو گیا کہ تربیت چاہے جتنی اچھی کر لو، خون کا اثر رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے۔ اہلیار شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو، اسے سگا ستیلا سکھا رہے ہو جو آج تک صرف تمہارے لیے مجھے بھی چھوڑ کر، یعنی اپنی سگی اولاد کو چھوڑ کر اپنا وعدہ نبھاتا رہا۔ یہ وہ شخص ہے اہلیار زین علی جس نے تمہیں تمہارے باپ سے زیادہ محبت دی۔ آج جو تم سب کے لیے اچھے بنے پھرتے ہو وہ صرف میرے باپ کی وجہ سے ہے، ورنہ تم وہ بنتے جو تمہارے خون میں ہے، جو نگار کی اولاد ہی بنتے۔ انہی جیسے مطلب پرست، انہی جیسے احسان فراموش، ان کے ہی جیسے زندگیوں سے کھیلنے والے۔ سمین، اہلیار نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا مگر وہ ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے خدا کی قسم کھائی تھی کہ کبھی سمین پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ مارو، شوق سے مارو، مگر جو سچائی ہے نا وہ بدل نہیں جائے گی۔ اہلیار صاحب،
میں لاکھ نادان سہی، میں بیوقوف سہی، مگر میری آنکھوں میں وہ صلاحیت ہے کہ میں دیکھ سکوں کون آپ کا اپنا ہے اور کون پرایا۔ مگر افسوس کہ تم اتنے سمجھدار ہونے کے بعد بھی آج تک سچ نہیں جان سکے، وہ سچ جو میں نے اپنی ہزار نادانیوں کے بعد بھی جان لیا۔ اور جس دن سچ سامنے آئے گا نا مسٹر اہلیار، تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بہت ہی نفرت سے بولتی ایک دم سے مڑی تھی اور خاموش کھڑے فائق صاحب کو دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اب بھی ویسا ہی تھا جیسا کچھ دیر پہلے تھا، ایک دم سفید اور آنکھوں میں ڈھیروں غم۔ یہاں میرا کوئی سامان نہیں، آپ چلیں، مجھے وہیں چھوڑ دیں جہاں سے میں آئی ہوں۔ میرا اس گھر میں ناتا شاید اتنا ہی تھا۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، کوریڈور سے نکلتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ سمین کو دیکھتے ہوئے اہلیار کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ فائق صاحب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اہلیار کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ اہلیار، نہ میں طنز کر رہا ہوں، نہ ہی سچائی بتانا چاہتا ہوں، بٹ آج ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ محبت میں لوگ اندھے بہرے اور دماغ سے سوچنا بند کر دیتے ہیں، چاہے وہ بیوی کی ہو، محبوبہ کی ہو یا ایک ماں کی ہو۔ اور جہاں سے دماغ نہیں کام کرتا ہے دھوکہ بھی وہیں سے ہوتا ہے، لیکن سب تب سمجھ میں آتا ہے جب ٹھوکر لگتی ہے، اور جن کے نصیب میں ٹھوکر کھانی لکھی ہو وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ تم ہر ٹھوکر سے بچے رہو۔ اتنا کہہ کر وہ رکے نہیں تھے، بہت شکستہ قدموں سے سیڑھیوں کی طرف گئے تھے۔ اب اہلیار تنہا تھا، کوریڈور میں بالکل تنہا۔ کتنے لمحے ایسے ہی گزرے، وہ پتھر بنا وہاں کھڑا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی بھی یہاں سے ہل نہیں پائے گا۔ آخر کب تک؟ ایک دفعہ ہر جگہ پر نظر ڈالی، ہر طرف بس سمین کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آزمائش مجھے ہی دینی پڑتی ہے۔ وہ تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکتا تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کا یہاں دل نہیں لگنا تھا، وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح فرار چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ذہن کے ساتھ ساتھ دل بھی خالی ہو چکا ہے۔ وہ اسی خالی ذہن اور خالی دل کے ساتھ ساتھ اپنی کار لے کر بنگلے سے ہی نکل گیا۔ فائق، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مبین نے سر جھکا کر بیٹھے فائق کے پاس نرمی سے ان کا کاندھا سہلا کر تسلی دی۔ مبین، میں اس بار اپنے اندر اب اور حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہا ہوں۔ میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ کب مجھے معافی ملے گی؟ میرے گناہ کی سزا اب میرے بچوں کو بھی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ وہ بہت ہی ہارے سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آواز ہی نہیں، وہ خود بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، دیکھنا 2 دن میں ہی اہلیار آئے گا سمین کے پاس۔ مبین صاحب ہمیشہ کی طرح پر امید تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ خود کے دل کو بھی جیسے سمجھایا، نہیں مبین، اس بار ایسا نہیں ہے، تم نے اس کی باتیں نہیں سنی، اس نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ فائق صاحب نے سر اٹھا کر مبین کو دیکھتے ہوئے بہت دکھ سے کہا تھا، تمہیں نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے، مجھے اس کی محبت پر یقین ہے، ان کا یقین۔ فائق تلخی سے مسکرائے، ایلی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے مبین، لیکن مجھے لگتا ہے میں پھر سے ہار گیا، میں نگار کے ہاتھوں بری طرح سے ہار گیا۔ ایک بار پھر ایک زین اور فائق ہی میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں مبین نہیں بنا سکا۔ اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں بیتی یادوں کی راکھ گول گول گھوم رہی تھی۔ وہ مبین نہیں فائق، وہ اہلیار ہے سب سے الگ، میں جانتا ہوں اسے ضرور تم سے معافی مانگنے آئے گا۔ فائق صاحب ان کی طرف دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر اسی تلخی سے بولے، کبھی کبھی خوش فہمیاں بہت اذیت ناک ہوتی ہیں۔ مبین نے بس ان کا شانہ تھپک کر آہستہ سے کہا، تمہیں سمین کو سمجھانا چاہیے تھا، فائق شوہر ہے وہ اس کا، اور کون سے میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی، تم اسے بجائے سمجھانے کے یہاں لے کر کیوں آ گئے؟ وہ سمین کے لیے بہت فکر مند تھے۔ جب سے وہ آئی تھی بیڈ روم میں خود کو لاک کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں یقین تھا وہ اہلیار سے لڑ کر تو آ چکی ہے، مگر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ یہ آزمائش ہے اہلیار کی، اور اگر اس میں وہ فیل ہوا نا تو اسے سمین کو بھولنا ہوگا۔ وہ جیسے حتمی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فائق، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ غصہ ہوئے، بس مبین بہت ہو چکا، اب میں اس عورت کی چالوں سے بھر چکا ہوں، میرا دل کرتا ہے اسے شوٹ کر ڈالوں۔ وہ حقیقت میں نگار کے بوجھ سے اب آزاد ہو جانا چاہتے تھے۔ بہت پہلے انہوں نے اپنے لیے یہ سزا چنی تھی، مگر اب ان کی برداشت کی انتہا تھی۔ فائق، اتنے دن کے صبر کا کیا یہ صلہ دو گے؟ تم نے سارا سے وعدہ کیا تھا۔ سمین نے پھر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اسی وعدے کا ہی تو پاس تھا
کہ نگار کو سالوں سے برداشت کرتا رہا مگر اب نہیں مبین۔ اگر میری تربیت نے رنگ دکھایا اور اہلیار واپس پلٹ کر آیا تو اسے اس کا وہی ڈیڈ ملے گا جو اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اگر اس کی ماں کے خون کا اثر رنگ لایا تو وہ سمین کو اب بھول ہی جائے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے کہتے ہوئے تیزی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور ادھر مبین صاحب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ 5 لاکھ تبدیل ہو چکے تھے مگر اب بھی فیصلہ کرنے میں اسی شدت پسندی کا اظہار کر چکے تھے جس کی وجہ سے آج تک پچھتاوے ان کا نصیب بن گئے تھے۔